سر ایک استاد کے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہاں طالب علم بدل گئے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ آج کے طالب علم اور 10 سال پہلے کے طالب علم میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ سر سرکاری سکولوں کا استاد پرائیویٹ سکول کے استاد سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ اصل فرق کیا ہے؟ حالانکہ دونوں استاد ہیں۔ اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بتیا آج کل کتاب کا بچوں کو کیڑا بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن کردار کی حد تک ہم بہت دور ہیں۔ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اور اس کا مین موجب کیا کیا ہے؟ ملتا ہے ان سے کبھی میرے خیال میں وہ یاد بھی نہیں کرتے، صحیح بات ہے۔ پھر بھی ہم ان پہ اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟ مار نہیں پیار، اس کا طالب علم کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ سر ناکام طالب علم ہوتا ہے یا ناکام نظام ہو جاتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نظام ناکام ہوتا ہے، طالب علم ناکام نہیں سر ہوتا۔ اسی نظام میں رہ کر ایک بچہ ٹاپر ہو جاتا ہے، اسی نظام میں رہ کر اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں نمبرز علم سے زیادہ اہم ہو گئے؟ ہاں، یہ تو آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے۔ کیا سوشل میڈیا نے طلبہ کو زیادہ سمجھدار بنا دیا ہے یا بے ادب بنا دیا ہے؟ نہیں، کیا ڈگری واقعی کامیابی کی ضمانت ہے یا والدین بچوں کو غلط امید دے رہے ہیں؟ سر کوئی ایسا شاگرد جس پر آپ کو بہت فخر ہے، نام لیے بغیر بتائیے گا اس نے کیا کمال کیا؟ کبھی کسی شاگرد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ ہاں، خوشی کے یا غم؟ والدین سے ایک شکایت تو ہے کہ والدین نے صرف اس لفظ سے، مار نہیں پیار سے، ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے مگر آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، وہ کون سا سوال ہے؟ آج کے نوجوان جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کو پوری تنخواہ نہیں دی جاتی، لیکن آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ٹک ٹاکر اور یوٹیوب پر اگر کوئی ایک ٹھمکا بھی لگاتا ہے تو وہ اس سے ڈبل پیسے کما لیتا ہے۔ اس سے کیا استاد دل برداشتہ ہو جاتا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ فیلڈ چوز نہیں کرتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس ساجد علی شمس کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد علی شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی حیثیت، اہمیت اور مقام مسلمہ ہے، کیونکہ استاد ہی تو قوم کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ استاد ہی قوم کے نوجوانوں کو علوم و فنون سے آراستہ کرتا ہے اور وہ اس قابل بناتا ہے کہ ملک و قوم کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے۔ آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو استاد کے مرتبے پر فائز ہیں، جن کے زیر سایہ اور زیر شفقت بہت سے طلباء و طالبات اس وقت پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کا آج انٹرویو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سر حافظ محمد اکرام صاحب، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کر ہم کو ٹائم دیا۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ کی نظر ہم پہ پڑی، بہت شکریہ اور سر۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے جب کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ ہمیں عزت دے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا بہت اعزاز ہے شکریہ کہ سر۔ اسٹوڈنٹ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سر آپ نے ٹیچنگ کا شعبہ ہی کیوں چنا؟ ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر نہیں بنے؟ یہ کسی کی دعا کی تاثیر تھی یا یہ آپ کی خواہش تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام جتنے بھی شعبہ جات ہے ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں سب سے اہم اور بڑا شعبہ وہ استاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو استاد سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی بڑا نہ کوئی شعبہ ہے اور نہ کوئی بڑا عہدہ ہے۔ یہ آپ کا شوق بھی تھا؟ ہاں بالکل۔ دیکھو، درس و تدریس یہ میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اور شوق نہیں ہو سکتا۔ اس سے یعنی یہ واحد شعبہ ہے جس سے مسلسل تعلیم اور نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ سر ایک استاد کے لیے
سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، جب اس کا کوئی ایک بھی شاگرد اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ فخر سے کہہ سکے کہ میرا اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ، اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ہاں، ایک اس استاد وقت کے لیے. واقعی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ فخر سے کہتا ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کو عزت بھی دے، رسپیکٹ بھی دے استاد کو، تو پھر اور زیادہ فخر کی بات ہے. سر طالب علم بدل گئے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ آج کے طالب علم اور 10 سال پہلے کے طالب علم میں کیا فرق نظر آتا اب ہے؟ بہت بدلاؤ آیا ہے، تبدیلی آئی ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ بچے نہیں ہیں، طالب علم نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری تعلیمی پالیسیز ہے. ورنہ آج بھی ادب بھی باقی ہے اور وہ خمیر بھی باقی ہے، صرف ضمیر بدلے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ ہمیں بدلا دیا گیا ہے، پالیسی نے ذہن چینج کر دیا. ہاں، کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے. سر سرکاری سکولوں کا استاد پرائیویٹ سکول کے استاد سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ اصل فرق کیا ہے حالانکہ دونوں استاد ہیں؟ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے نا تو زیادہ ذمہ داری سرکاری اسکول کے استاد پر ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے ایک نسل کو سنوارنے کے لیے. صحیح. اور اگر وہ اس سے مطلب کوتاہی کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے پوری قوم کے ساتھ. ہاں، پرائیویٹ سکول کے استاد پر جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے قومی امانت کے طور پر ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بطور ایک استاد ہے، ذمہ داری وہ ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں تو ذمہ داری دی گئی ہے نا اس بات کی، ہم میں ذمہ دار ہیں ہم. بالکل، یہ بات اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بددیانتی ہے. سر استاد صرف کتاب پڑھاتا ہے یا کردار بھی بناتا ہے؟ اصل استاد تو وہی ہے جو کردار بناتا ہے. جو آج کل کتاب کا بچوں کو کیڑا بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن کردار کی حد تک ہم بہت دور ہیں. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اور اس کا مین موجب کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی مین وجہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی تعلیمی سرگرمیوں سے جو انحراف ہے ان کو نظر انداز کرنا. اور دوسری بات یہ جو آج کل یہ ایک پالیسی ہے مار نہیں پیار، تو اس سے دیکھو اس میں کوئی ٹھیک ہے استاد کو پیار سے ہی پڑھانا چاہیے، مگر اصلاح کے لیے ضروری ہے مار بھی. تو اس حد تک دیکھو استاد کی کسی بچے سے دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس کو اسی کے لیے مارتا ہے. بالکل، یہ میرے خیال میں باپ کے بعد دوسرا رشتہ یہ ہے جو کسی کو اس کو اسی کے لیے مارتا ہے. صحیح بات ہے، اس میں کوئی اپنے لیے اس کا کوئی نہیں. دیکھو کتنے طالب علم ہیں الحمدللہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے ان سے؟ کبھی میرے خیال میں وہ یاد بھی نہیں کرتے. صحیح بات ہے. پھر بھی ہم ان پہ اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں کہ مارنے تک چلے جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے. سر یہ جو پالیسی بنائی ہے مار نہیں پیار، اس کا طالب علم کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ میرے خیال میں اس ماحول میں تو نقصان ہے، ہمارے ماحول میں تو نقصان ہے. اچھا، اس پالیسی کا مطلب ان کا نقصان ہی ہے، فائدہ نظر نہیں آتا. دیکھو نا وہ ہماری اصل میں پتہ کیا ہے، ہمارے ذہنی طور پہ ہم اس نہج پہ نہیں پہنچے جس نہج پہ پہنچ کر ہمیں مار اور پیار کا ہونا چاہیے تھا. ابھی ہم بہت نیچے ہیں. ہاں، یا تو ہم اس نہج پہ پہنچ جاتے جیسے آپ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کر یہ پالیسی اپنائی جاتی ہے. ہم نے قبل از وقت یہ پالیسی اپنائی. بالکل، یہ قبل. سر ناکام طالب علم ہوتا ہے یا ناکام نظام ہو جاتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نظام ناکام ہوتا ہے، طالب علم ناکام نہیں ہوتا. اچھا، طالب علم تو نظام کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے نا. اور اگر نظام درست ہو تو طالب علم کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. طالب علم تو طالب علم، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے نظام کی وجہ سے، یا شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ استاد. لیکن سر اسی نظام میں رہ کر ایک بچہ ٹاپر ہو جاتا ہے، اسی نظام میں رہ کر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ قدرتی صلاحیتیں اللہ پاک نے یہ تقسیم بھی تو رکھی ہوئی ہے نا. بالکل، ذہنی تقسیم، مالی تقسیم، معاشی تقسیم، یہ ایک تقسیم کا حصہ ہے. صحیح. تو یہی کہہ سکتا ہوں یہ ایک تقسیم ہے. بالکل، تنخواہ کم، عزت کم، لیکن کام زیادہ،
پھر بھی استاد پڑھاتا کیوں ہے؟ یہ جنون کہاں سے آتا ہے سر؟ یہ بات ہے استاد، اصل میں جنون آتا ہے استاد کو اگر استاد ہو، اگر استاد، ویری گڈ، تو یہ بات ہے. استاد کو جنون آتا ہے طالب علموں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، بالکل ٹھیک، کہ میرے ذمے ایک بچہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے. ایک بچے کا مستقبل ہے. بالکل تو جب کوئی مستقبل کا سوچتا ہے تو پھر جنون کی حد جنون تک آتا جانا ہے. پڑتا ہے. سر کیا ہمارے تعلیمی نظام میں نمبرز علم سے زیادہ اہم ہو گئے؟ ہاں یہ تو بڑی آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے، بڑی اہم بات. علم کے لیے نمبرنگ کچھ ضروری نہیں ہے. علم بغیر نمبروں کے، دیکھو میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے، تجربات میں آیا ہے کہ مڈل کلاس یا مڈل ذہن کے طالب علم یا ہم کہیں اوسط ذہن کے طالب علم، صحیح، میں نے ان کو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ دیکھا جن کے نمبر بھی اوسط ہی تھے، بالکل بالکل ایوریج نمبر تھے. ایوریج نمبر تھے. میں نے ان کو دیکھا بڑے بڑے عہدوں پر، اور میں نے ہائی کلاس بچوں کو دیکھا وہ سڑکوں پہ رلتے. تو نہیں، نمبرنگ کا نہیں تعلق. علم کے لیے میں کہتا ہوں مطالعہ اور شوق، یہ دو چیز ہونا چاہیے. کیا سوشل میڈیا نے طلبہ کو زیادہ سمجھدار بنا دیا ہے یا بے ادب بنا دیا ہے؟ نہیں، سمجھدار تو نہیں بنایا، دانائی چھین لی، چلاکی دی. اچھا، چلاکی اور دانائی میں فرق ہے. فرق ہے. یعنی ہمیں یوں کہہ لو کہ ہمیں سوچ کی جگہ شرارت دے دی. ہاں، اس میں علم نام کی کوئی چیز علم نام نہیں کے نہیں، حکمت جس کو علم کہتے میرے تھے نا، خیال میں سر دانائی استاد کے حکمت. قدموں میں بیٹھ کے ہی ملتا ہے، جہاں ہاں. تک میرا تجربہ ہے. اس کے بغیر آپ کو اگر کوئی کہہ لے، اصل میرے میں خیال میں تو آپ کو نہیں. بتاتا ہوں، علم جو ہے نا وہ بغیر ادب کے حاصل نہیں. ہاں، علم نہیں. علم نہیں، صحیح بات. علم کا لازمی جز ادب ہے، ادب ہے. اور جب ایک جز ختم ہو جائے تو دوسرے کا فائدہ نہیں رہتا. ہاں، چیز تو باقی رہتی ہے لیکن بے فائدہ. بے فائدہ رہتی ہے. تو ادب چھین لیا تو اکیلے علم نے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے نتیجے آ رہے ہیں. کیا ڈگری واقعی کامیابی کی ضمانت ہے یا والدین بچوں کو غلط امید دے رہے ہیں؟ نہیں، میرے تو خیال میں یہ ڈگری کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ تو بس ایک یوں کہہ لو کہ دوڑ ہے. میں نے ڈگری والوں کو دیکھا ہے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا. ہاں، البتہ ڈگری کی وجہ سے وہ کسی منزل پہ تو چلے جاتے ہیں، مگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اور میں نے علم والوں کو دیکھا ہے، وہ بےچارے صرف ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے اپنے علم کا اظہار تک نہیں کر سکتے کیونکہ ڈگری نہیں ہے اس کا. لوگ پوچھتے ہی ڈگری کیا ہے. سر ایک وقت تھا کہ بچے ٹاٹ پر اور گھاس پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور اعزاز سمجھتے تھے، ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے رہتے تھے ہر وقت. آج کے دور میں جب طالب علم کو جدیدیت کے نام پر بینچوں پر بٹھا دیا گیا ہے، استاد کے میرے خیال میں برابر بٹھا دیا گیا ہے، لیکن وہ طالب علم اب ادب نہیں کرتے. سر اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ ہاں، یہی وجہ ہے نا. دیکھو پھر جدید علم، کمپیوٹر اور مطلب ہے یوں کہہ لو کہ ہر چیز میں جدت آنے کے باوجود کیا تعلیمی ماحول میں گراوٹ آئی ہے یا برتری آئی ہے؟ گراوٹ آئی ہے. وجہ ہم نے ہر چیز جدید دے دی لیکن ادب اور عزت چھین. وہ سر کوئی ایسا شاگرد جس پر آپ کو بہت فخر ہے، نام لیے بغیر بتائیے گا اس نے کیا کمال کیا؟ ہاں، بہت سارے ہیں. اللہ پاک مزید بھی ایسے شاگرد پیدا کریں. تو ہاں، میرے ذہن میں ہیں شاگرد. ان میں سے ایک یہ بچہ جو میرے سامنے ہے، ماشاءاللہ میں فخر سے کہا کرتا ہوں اس کا تو میں نام لے کر کہا کرتا ہوں کہ ساجد میرا تیار کردہ بچہ ہے. تو ہاں، اللہ پاک کا شکر ہے، ہیں ایسے بہت ہیں. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ کس نے اب اظہار محبت کیسے کیا. صحیح بات. کبھی کسی شاگرد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ ہاں. خوشی کے یا غمی کے؟ نہیں، دونوں طرح کے آئے. یعنی ایسے واقعات ہوئے ہیں. اسی
کوئی ایسا صاحب کا- واقعہ بتانا پسند کریں گے ہاں جو غمی کا ہو؟ ہاں اس نے میں آپ خوشی نے- کا بتا دیتا ہوں. یہ جو پچھلے جو مجھے یاد نہیں کب یہ جنرل الیکشن ہوئے ہیں، جو جی. بائی الیکشن جو ہاں ہوئے جی. ہیں، تو اس میں میری ڈیوٹی تھی اسی پرانی چچاوتنی میں. اچھا. تو ایک شاگرد بڑے عہدے پہ ہے، اللہ پاک اس کو مزید عزت دے. اچھا، پورے سٹاف میں اب جو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ کہہ لو کہ الیکشن سٹاف، جی. تو اس لڑکے نے آتے ہی جب میرے پاؤں چھوئے نا تو خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو. آنسو آ گئے. تو غمی کے لیے تو بہت سارے دیکھے، واقعات ہیں. ہم وہ لڑکے، ہم وہ بچے جن کو پڑھانا چاہتے تھے وہ نہیں پڑھے، ان کو دیکھ کر غمی کے افسوس آتے رہتے ہیں. آج کے اس تعلیمی نظام میں والدین سے آپ کو کوئی شکایت یا کوئی ایک درخواست کیا کرنا چاہیں گے؟ والدین سے ایک شکایت تو ہے کہ والدین نے صرف اس لفظ سے مار نہیں، پیار سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. استاد کو یوں کہہ لو کہ اس کے ہاتھ باندھ کے رکھ دیے، وہ ادب بچوں کے ذہن سے ختم کر دیا. یہ اس میں والدین کا کردار ہے کہ بچوں کو پہلے میں نے اپنی سروس میں دیکھا ہے، پہلے ہمارے ساتھ ہمارے پاس والدین آتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، ان کو جتنا بھی مارنا ہے پڑھانا ہے، پڑھا ہوا بچہ چاہیے. اب کہتے ہیں جی ایک جو ہے نا ایک سٹک بھی کیوں لگا دی، اور اس پر وہ باقاعدہ پنچایتیں آتی ہیں تو استاد کو باندھ کر رکھ دی ہے. والدین سے یہ شکوہ ہے کہ تھوڑا سا استاد پہ اعتماد بھروسہ. بالکل. کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے مگر آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، وہ کون سا سوال ہے سر؟ کوئی ایسا سوال نہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کاش مجھ سے یہ کوئی سوال پوچھتا تو میں اس کا جواب دل سے کرتا؟ کوئی نہیں ہے. آج کے نوجوان جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام، کوئی ایک جملہ؟ بہت دیکھو بات یہ ہے، میں تو کہوں گا کہ اس شعبے کا ہی چناؤ کرو. یہ پیغمبروں کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کی دیانت اور امانت کا پتہ چلتا ہے. یہ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دیانتدار ہیں قوم، ملت اور ملک کے ساتھ. کیونکہ اس کم تنخواہ میں، کم عزت میں کام کرنا صرف ملک اور قوم کے لیے یہ سب سے بڑا کمال ہے. یہی چیلنج قبول کرنا چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں ہر نوجوان کو، جس طرح وہ ان کی خواہشیں ہیں نا، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، افسر بنو، تو CSS آفیسر بنو، ان کی ایک خواہش یہ ہونی چاہیے کہ استاد بنو. اس طرح معاشرے میں استاد کو عزت ملتی. سر لیکن آج کے نوجوان جو MPhil اور PhD کرنے کے بعد ان کو پوری تنخواہ نہیں دی جاتی، لیکن آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ٹک ٹاکر اور YouTube پر اگر کوئی ایک ٹھمکا بھی لگاتا ہے تو وہ اس سے ڈبل پیسے کما لیتا ہے. اس سے کیا استاد دل برداشتہ ہو جاتا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ فیلڈ چوز نہیں کرتا؟ صرف استاد نہیں، سوشل میڈیا کے جو آپ نے بھی کہا کہ ایک ٹھمکا لگانے سے، اس سے تو بہت سارے باعزت گھرانے بھی اور وہ نوجوان جو اپنے والدین کی یوں کہہ لو کہ وراثت سمجھ کر اپنی عزت اور ادب کو لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں. ہمارا المیہ ہے یہ، معاشرتی یا معاشرے کا ایک المیہ ہے. اس کو معاشرتی انحراف کہہ سکتے ہیں. بالکل گراوٹ ہے یا اخلاقی گراوٹ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے عزت یا دولت دی جاتی ہے جو نااہل ہے، اور جو اہل ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کا ایک شاید میرے خیال میں اس کے پیچھے باقی قوموں کا بڑا کردار ہے کہ وہ اس قوم کو جس کی بنیاد ہی علم پہ رکھی گئی تھی، اس قوم کو علم سے دور کرنے کی سازش. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین محترم، یہ ہمارے استاد محترم حافظ محمد اکرام صاحب تھے. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ٹائم دیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور اگر آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. فی امان اللہ.